وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ آج بات کرتے ہیں عورتوں کا غسل۔ ہماری ماں بہن کس طرح غسل کرے، کیا طریقہ ہے غسل کا، اور غسل میں نیتیں کیا کرنی چاہیے۔ آج بہت سی ہماری ماں بہنیں ہیں جن کو غسل کا طریقہ پتہ نہیں ہے، کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کن کن باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ کبھی ایسا تو نہیں کہ آپ کے کسی غلطی کی وجہ سے آپ کا غسل صحیح نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کی کوئی بھی عبادت یا نماز صحیح کبھی نہیں ہو سکتی۔ آج کے ماحول میں بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کا بتانا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آپ کو اس چینل پہ ہر بات قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتی ہے اور انشاءاللہ آگے تک ملتی رہے گی۔ آپ سے ایک اپیل ہے، ہر چیز بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں، چاہے وہ نوجوان ہیں یا کوئی بڑے یا ہماری ماں بہن، تو چینل کو آج ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری دین کی بات آپ تک پہنچتی رہے۔ شروع کرتے ہیں۔ غسل کا کیا طریقہ ہے، غسل کس طرح کرنا چاہیے، غسل میں کتنے فرض ہیں اور کتنی سنتیں ہیں، کیا کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلے منہ بھر کے کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا، ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے ورنہ آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ غسل کے اندر کچھ سنتیں بھی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو نیتیں کرنی ہے کہ میں جو غسل کرنے جا رہی ہوں یا غسل کرنے جا رہا ہوں، اس سے اللہ کی خوشنودی، اس غسل سے پاکی حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس غسل کرنے کے بعد اللہ کی خوشنودی حاصل کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا۔ اس نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ غسل کرنے پر آپ کو بے شمار اجر اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو نیتیں کرنی ہے، کوئی بھی کام نیت کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں، نیت پر فیصلہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ سب سے پہلے آپ نیت کر لیں، جو میں نے آپ کو بتلایا کہ میں غسل کرنے جا رہی ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے، اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، قرآن کی تلاوت وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے آپ کو دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا ہے، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا ہے غسل کرنے کے لیے سب سے پہلے۔ اس کے بعد استنجا کریں اور استنجے کی جگہ کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں، اور بدن پہ جس جگہ بھی کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، کوئی چیز لگی ہوئی ہے، ان کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں۔ پھر ان کے بعد آپ وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے سر پہ پانی ڈالنا ہے، سر پہ پانی ڈالنا ہے، اس کے بعد دائیں کاندھے پہ، اس کے بعد بائیں کاندھے پہ، اس طرح پانی ڈالنا ہے اور اچھی طریقے سے ہر حصے کو، ہر اعضاء کو مل مل کے دھونا ہے اچھی طریقے سے، تاکہ پورا بدن آپ کا تر ہو جائے۔ غسل میں غسل واجب کب ہوتا ہے، ان کو بھی سمجھ لیں، غسل واجب کب ہوتا ہے۔ ایک انسان ہے، وہ غیر مسلم ہے، ابھی وہ ایمان میں داخل ہوا، یعنی کہ مسلمان بنا، تو جب وہ مسلمان بنا، کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا، ایمان میں داخل ہوا، اس کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ دوسرا، جنابت کے بعد غسل کرنا واجب ہے، یا کسی کو خواب میں احتلام ہو جائے، یا خواب میں کسی نے جنابت کی اور منی خارج ہو گئی، اس کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ ہماری ماں بہن حیض و نفاس کے بعد جب یہ چیزیں رک جائے، ان کے بعد کا جو غسل ہے یہ غسل واجب ہے۔ یہ نہیں کہ عشاء کے وقت آپ ان چیزوں سے رکی ہیں، غسل اگلے دن کریں گے، یہ سخت گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس وقت عورت ان گندگیوں سے رکے، یعنی کہ حیض و نفاس سے جس وقت یہ چیز آپ کی بند ہو جائے، رک جائے، آپ فوراً غسل کر لیں۔ غسل کرنے میں جو عورتیں تاخیر کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، تو ایسی غلطی آپ نہ کریں۔
جیسے ہی آپ ان چیزوں سے رکتی ہیں فوراً غسل کر لیں۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ میت کو غسل دینا یہ بھی واجب ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جنابت کے بعد کا جو غسل ہے یہ واجب ہے، میت کو غسل دینا یہ واجب ہے۔ ایک انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اس کے بعد غسل دینا واجب ہے۔ اور حیض و نفاس سے پاک ہونے کے لیے جو غسل کرتے ہیں یہ بھی واجب ہے۔ غسل میں سنتیں کیا کیا ہے؟ 11 سنتیں ہیں غسل کے اندر۔ ان میں سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ کے غسل شروع کریں، اس کے بعد ناپاکی دور کرنے کی نیت کریں، پھر دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، استنجا کرنا، پھر وضو کرنا، تمام بدن پر پانی بہانا، پانی ڈالتے وقت سر سے ابتدا کرنا، پھر دائیں کاندھے پہ پانی ڈالنا، پھر بائیں کاندھے پہ پانی ڈالنا، پھر بدن کو اچھے طریقے سے ملنا، یہ سب سنتوں میں داخل ہے وغیرہ وغیرہ۔ غسل کے وقت کن کن باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے؟ بہت سی ہماری ماں بہنیں ہیں وہ غلطی کر بیٹھتی ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا۔ غسل کے وقت بات کرنا، آپ غسل خانے کے اندر ہیں، غسل کر رہی ہیں اور وہاں سے باتیں کرنا، یہ ایک عادت بنا لینا سخت گناہ ہے۔ غسل کرتے وقت آپ دنیا کی باتیں نہ کریں۔ غسل کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا اور بھی ضروری ہے؟ جہاں پہ آپ غسل کر رہی ہیں غسل خانے کے اندر، آپ وہاں پہ پیشاب نہ کریں۔ غسل کے وقت آپ وہاں پہ یا غسل سے الگ بھی غسل خانے کے اندر پیشاب نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان کے اڈے ہوا کرتے ہیں۔ غسل خانے کے اندر جو عورتیں، جو لڑکیاں یا جو مرد اپنی عادت بنا لے پیشاب کرنے کی، فرمایا کہ جنات شیاطین کا اثر ان پہ زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچیں، وہاں پہ گندگی پھیلانے سے بچیں، ان سے بیماری بھی پھیلتی ہے اور شیطان آپ پہ سوار ہو جائے ان کا بھی خطرہ ہے، تو ان چیزوں سے بچیں۔ اس طریقے سے اگر آپ غسل کریں گی، غسل کرنے کے بعد آپ جب باہر نکلنے لگیں تو دونوں پیر ضرور دھو لیا کریں۔ یہ غسل کرنے کا طریقہ ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سن کر آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ غسل کس طریقے سے کرنا چاہیے، غسل میں کتنے فرض ہیں، غسل واجب کب ہوتا ہے، اور غسل کرتے وقت کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ بہت سے ہماری ماں بہنیں ہیں انہیں غسل کا پتہ نہیں۔ میں پنجاب میں تھا، ایک جگہ ہے پنجاب کے اندر مکیرین، حاجی پور کے قریب ہے، میں کچھ دن وہاں پہ رہا۔ 5 بچے کی ماں، مسلمان 5 بچے کی ماں، جب میں نے اس سے غسل کا طریقہ پوچھا تو اللہ کی قسم اس نے اس سے جواب دیا کہ غسل تو کرتی ہوں۔ میں نے کہا غسل میں فرض کیا ہے؟ غسل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بتاؤ، کس طریقے سے تم غسل کرتی ہو، اس میں فرض کتنے ہیں، کن کن باتوں کا غسل میں دھیان رکھنا ضروری ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اتنا پتہ ہے کہ ٹویل میں جاتی ہوں یا نلکے پہ جاتی ہوں اور پانی ڈالنا شروع کر دیتی ہوں، جتنا دل چاہے 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ خوب نہاتی ہوں اور باہر نکل جاتی ہوں۔ اب اندازہ لگائے 5 بچے کی ماں اس امت کی بیٹی ہے، غسل کا ان کو پتہ نہیں، فرض کا پتہ نہیں۔ جب اس کا غسل صحیح نہیں ہے ان کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ وہ قرآن کو ہاتھ کیسے لگائے گی؟ وہ قرآن کیسے پڑھے گی یا کوئی اور اللہ کی عبادت کیسے کرے گی؟ اندازہ لگائے، پتہ چلا کہ وہ 5 بچے تک کی پیدائش، جتنے وقت اس نے گزارا، 10 سال 8 سال جو بھی ہو، ساری عمر وہ ناپاک رہی، کیونکہ ان کو غسل کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ایک امت کی بیٹی جہنم کے قریب جا رہی ہے کہ جس کو غسل کا پتہ نہیں، وہ نماز کا کیسے ان کو پتہ ہوگا؟ وہ نماز کیسے ادا کرے گی؟ وہ قرآن کی تلاوت کیسے کرے گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ آج ان باتوں پہ ویڈیو بنائی جائے اور ان باتوں کو امت کی بیٹی تک پہنچائی جائے، تاکہ ان کو یہ سن کر دیکھ کر ان کو غسل کے فرائض یاد ہو جائے، غسل کا طریقہ کا پتہ چل جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں سے انشاءاللہ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے غسل کیسے کرنا چاہیے، غسل میں کتنے فرض ہیں، غسل واجب کب ہے، اور غسل میں سنت کیا کیا ہے۔ اگر ہماری بات اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پہ پہلی بار آئے تو آج ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔